لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید ابو الحسن ابن سید ناظم حسین، سید مسعود حیدر ابن سید آغا حیدر کے ارواح پر ساتھ. صلوات بھیجتے ہیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، واجب الاحترام سامعین، علماء کرام، خطباء کرام، عنوان گفتگو تربیت اولاد اور عظمت والدین کے سلسلے سے دو چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. اور یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ سارے علماء ہیں، سارے خطیب ہیں، سارے ذاکرین ہیں. یہ ان حضرات کے لیے ہے، ان افراد کے لیے ہے کہ جو آن لائن اس مجلس کو سن رہے ہیں یا پھر بعد میں یوٹیوب پہ دیکھیں گے. عزیزان گرامی، پروردگار عالم سورہ اسراء میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرما رہا ہے، خلاق کائنات پروردگار عالم ایک فیصلہ کن گفتگو کر رہا ہے. توجہ کیجئے، پروردگار عالم ایک فیصلہ کن گفتگو کر رہا ہے اور ایسے موضوع کو بیان کر رہا ہے کہ جو تخلیق کائنات کا وجہ تخلیق کائنات ہے. ایسے موضوع کو بیان کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ عالم جو ہمارے نظروں کے سامنے ہے یا وہ عوالم کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں،
اس سب کے لیے بھی ایک موضوع کو مقرر کیا، اور وہ موضوع یہی ہے کہ جسے یہ آیت بیان کر رہی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ آیت کا انداز دیکھیں، آیت کا نہج دیکھیں، کیا کہا پروردگار نے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ فیصلہ کن گفتگو، پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کر دیا۔ کیا فیصلہ کیا؟ کہ اس کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ توجہ کیجئے گا، فیصلہ کن گفتگو، یہ جتنے بھی عوالم پروردگار عالم نے خلق کیے، جتنی بھی چیزیں پروردگار عالم نے خلق کی، سب کا نقطہ محوری یہی ہے۔ بہت مدد چاہتا ہوں، تمام چیزوں کا تمام عوالم کے لیے نقطہ محوری اسی موضوع کو قرار دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انس و جن کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ پھر کیا فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور خطاب بھی ہم سے اور آپ سے نہیں ہے، خطاب بھی پیغمبر سے ہے۔ خطاب بھی ہم سے اور آپ سے نہیں ہے، خطاب بھی پیغمبر سے ہو رہا ہے، اس پیغمبر سے کہ جس نے لوگوں کو بت پرستی کے راستے سے ہٹا کر توحید پرست بنا دیا، اس سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ لفظوں پہ غور کیجئے گا، جو لفظ استعمال کیا وہ بھی عظیم ہے۔ دیکھیں شدت، دیکھیں کتنی شدت پائی جا رہی ہے۔ جو لفظ استعمال کیا پروردگار نے، یہ بھی کہہ سکتا تھا ایھا الناس لا تعبدوا الا اياه، اے لوگوں کسی کی عبادت نہیں کرنا سوائے پروردگار کے۔ لیکن نہیں، یہ نہیں کہا، سوال ہے یہ نہیں، یہ بھی کہہ سکتا تھا ایھا الناس، لیکن نہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر لیا، میرے مالک ایسا کیوں؟ عزیزان محترم، پروردگار عالم کے یہاں چون چرا کی گنجائش نہیں ہے، بٹ اور اس کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس نے کہہ دیا تو کہہ دیا، قلم الہی چل چکا۔ غور فرمائیے گا، قلم الہی چل چکا، اس نے کہہ دیا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو اب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ سوال کرو پروردگار کیوں؟ اس نے کہہ دیا کہ مغرب کی 3 رکعت ہی پڑھنی ہے، اب تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ 3 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھو۔ اب اس نے کہہ دیا قلم الہی چل چکا، اب تمہیں اختیار نہیں ہے کمی کی یا زیادتی کرنے کی۔ وہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، وہ آقا ہے، ہم غلام ہیں۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم چوچرا کریں۔ کیوں؟ مثال دے کر بات کو واضح کروں، میں نے پہلے بیان کیا کہ میں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک بھائی اگر اپنے بھائی سے یہ سوال کرے، اگر ایک بھائی اپنے بھائی کو کچھ کہہ دے تو برابر کا بھائی ہے، پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ بھائی کیوں؟ لیکن وہی بھائی کی جگہ باپ سے کوئی سوال کر دے، اب بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ باپ سے پوچھے کیوں۔ ایک جج اگر غلام سے کہے کہ یہ کرو، چپراسی سے کہہ دے یہ کرو، تو اب چپراسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جج سے پوچھے کہ ایسا کیوں۔ لیکن وہیں پہ ایک جج دوسرے جج سے کچھ کہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے کیوں۔ پروردگار فیصلہ کن گفتگو کر رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر دیا، قلم الہی چل چکا۔ کیا؟
کہ پروردگار عالم کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اچھا دیکھیے، عبادت میں بھی لوگوں نے سمجھا کہ عبادت صرف نماز۔ آپ عبادت پہ گفتگو کرنے لگے پھر وہی بات آ جائے گی، دیکھو لگ گئے روزہ اور نماز کے حوالے سے باتیں کرنے کے لیے۔ لوگوں نے عبادت کو فقط روزہ سمجھ لیا، لوگوں نے عبادت کو فقط نماز سمجھ لیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، لوگوں نے عبادت کو نماز سمجھ لیا، عبادت کو روزہ سمجھ لیا۔ نہیں عزیزان گرامی، نماز عبادت ہے، عبادت نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، نماز بھی عبادت ہے، نماز ہی عبادت نہیں ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، روزہ ہی عبادت نہیں ہے۔ لوگوں نے عبادت کے فلسفے کو بیان یہ کیا کہ عبادت اونلی فقط اور فقط نماز اور روزے کا نام ہے۔ نہیں، امام نے فرمایا کہ جب صبح نمودار ہو اور تم اپنے گھر سے اپنی فیملی کے لیے روزی کی تلاش میں نکلو، وہ بھی عبادت ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اچھا، عبادت میں جو سب سے اہم اور عظیم شے ہے، اس شے کا نام ہے نماز۔ ابھی میں پہلے فقرے پہ گفتگو کر رہا ہوں آیت میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے پروردگار کے علاوہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ عبادت میں سب سے عظیم شے کا نام ہے نماز۔ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد کر دی گئی سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اب نماز کے بھی کچھ قوانین ہیں، نماز کے بھی کچھ قوانین ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ واجبات احکام ہیں، کچھ مستحبات احکام ہیں۔ میں سب کو ملا کر بات کروں تو جب اللہ نے آواز دی کہ جب مؤذن گلدستہ اذان پر جائے اور آواز دے اللہ اکبر، یہ سمجھ لو کہ تمہیں اللہ کے یہاں بلاوا آیا ہے۔ اب تمہیں نماز کے لیے بلاوا آیا ہے تو جانا کیسے ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، جانا کیسے ہے؟ اللہ کے یہاں بلاوا آیا ہے، نماز میں جانا کیسے ہے؟ کہا خبردار، جب مسلح عبادت پہ آنا تو اکڑ کر مت آنا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اپنے شانوں کو چھپائے رکھنا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، میں دوسرے منزل جانا چاہتا ہوں آیت کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب اپنی بارگاہ میں بلایا کہ خبردار، مصلی پہ جب کھڑے ہونا تو اکڑ کے کھڑے نہیں ہونا۔ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، لہذا خیال رہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے تو کس عالم میں جاتا ہے۔ لہذا میرے پاس آنا تو اکڑ کے نہیں آنا۔ اور ہاں یہ دیکھو، نظریں ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے، نظریں جھکائے رکھنا۔ پھر فرمایا جب گفتگو کرنا تو اپنے لہجے کو نرم رکھنا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، جب گفتگو کرنا تو جوش میں آ کر نہیں، اپنے لہجے کو نرم رکھنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ آپ جب مصلی عبادت پہ آئیے، اکڑ میں خوب تیز تیز نمازیں پڑھنے شروع کر دیجیے، شاید ایک وقت ایسا آ جائے کہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا دیکھو، جب مصلی عبادت پہ آنا تو اکڑ کے نہیں، شانے جھکے ہوئے، نظریں نیچی، جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں کرنا، اکڑ کے بات نہیں کرنا، اس لیے کہ میں آقا ہوں تم غلام ہو، میں مالک ہوں تم مملوک ہو، تمہیں میں نے پیدا کیا ہے، میں خالق ہوں تم مخلوق ہو۔ غور فرمایا آپ نے، جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو کس انداز میں بلایا؟ جب میری بارگاہ میں آنا، سیدھے کھڑے رہنا، آنکھیں چھپی ہوئی ہو، نظریں چھپی ہوئی ہو، اکڑنا نہیں،
اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، اور جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں کرنا۔ اور ہاں خبردار، تمہارا دل ہماری طرف جھکے، ہماری طرف مائل ہو، ادھر ادھر کے خیالوں میں نہ گھومنا۔ اب آئیے دوسرے فقرے میں آیت کے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عجیب، یہ ربط کیا ہے؟ گفتگو کر رہا تھا پروردگار اپنی کہ تمہارے پروردگار نے فیصلہ کر لیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، پھر کہہ رہا وہ بالوالدین احسانا۔ ربط کیا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ ایک مرجع کوئی حکم دے اور میں بیان کرنے لگوں کہ مثلا ثانی صاحب نے یہ حکم دیا ہے، اور پھر میں کہوں کہ یہاں فرض بچھاؤ۔ اب یہ ربط کیسا؟ یہ بے ربط گفتگو۔ پروردگار عالم بے ربط گفتگو تو کرے گا نہیں، توجہ کیجئے گا، پروردگار عالم بے ربط گفتگو تو کرے گا نہیں۔ پہلے کہا اس نے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، پھر کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا مطلب؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کہاں؟ الوہیت باری تعالیٰ، اور کہاں یہ والدین؟ ٹھیک ہے مانتا ہوں والدین کا احترام اپنی جگہ، والدین کی عزت و اکرام اپنی جگہ، ان کی عزت سر آنکھوں پر، لیکن کہاں والدین، کہاں پروردگار عالم؟ پروردگار عالم تو کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ پروردگار کیسی گفتگو کر رہا ہے؟ کہ آیت آگے بڑھو۔ عزیزان محترم، پہلے فکرے کو یاد رکھیے گا، اب جب اپنے پاس بلایا تو کس انداز سے بلایا؟ نظریں نیچی، اکڑنا نہیں، شانوں کو جھکائے رکھنا، اور جب گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں۔ اواتی وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک پڑھنا۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرنا۔ اب خود ہی اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا ہے آگے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23، 24، 25 آپ اٹھا کر دیکھیے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ کہہ کر خود ہی تفسیر بیان کر رہا ہے کیسے کیسے احسان کرنا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں جوانوں سے کہ خود ہی تفسیر بیان کر رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کی، کہ کیسے کیسے احسان کرنا ہے۔ کہا دیکھو، جب تمہارے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بزرگ ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو کیا کرنا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہنا۔ عزیزان گرامی، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کے نزدیک اف سے بھی چھوٹا کوئی لفظ ہوتا تو پروردگار عالم اسے استعمال کرتا۔ جب تمہارے والدین اور یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بزرگ ہو جائے، تو ان کے ساتھ ان کو اف تک نہ کہنا، چہ جائے کہ سپوز ڈب، چہ جائے کہ مار پیٹ، جوانی کے جوش میں چھڑک نہ دینا، اف تک نہ کہنا، اور ان کے لیے اف تک نہ کہنا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف تک نہ کہنا، اور ان کے لیے بہترین باتیں کہنا۔ پھر اس کے بعد آواز دینا پروردگار عالم، اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، جب وہ تمہیں آواز دے تو یہ کہہ کے پیچھے نہ ہٹانا، ابھی آ رہا ہوں۔ خبردار، تمہارے والدین ہیں، یہ نہ کہنا ابھی آ رہا ہوں، انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جوانی کے جوش میں، جوانی کے عقل میں یہ نہ کہتے نہ ابھی آ رہا ہوں۔ تمہارا تو روز کا دستور بن گیا ہے، جب چاہو بلا لیتے ہو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، نہیں۔ جب بلائیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خود ہی تفسیر کر رہا پروردگار عالم، جب بلائیں تو آنا، اور کس انداز میں آنا؟ اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، اور
وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان اللہ، دعا کرنا پروردگار عالم ان پر اپنی رحمتیں ایسے ہی نازل فرما کہ جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر شفقت اور رحمت کی تھی۔ عزیزان محترم، تو دو فیصلے کیے پروردگار عالم نے، کیا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ پروردگار کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یہ پہلا فیصلہ۔ پھر دوسرا فیصلہ کیا کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جس طریقے سے اپنی بارگاہ میں بلایا کہ نظریں نیچی ہوں، گفتگو کرنا تو نرم لہجے میں کرنا، اکڑ کر مصلی پہ کھڑے نہ ہونا، اپنے شانوں کو جھکائے رکھنا، بالکل اسی طرح جب والدین کی خدمت میں بھیجا، جب والدین کی خدمت میں بھیجا تو کہا خبردار جب جانا تو ایسے ایسے جانا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے والدین، یہ والدین ہے۔ کون درک کر سکتا ہے کہ والدین کی عظمت کیا ہے؟ کون درک کر سکتا ہے؟ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور بوڑھے ہو جانے کے سبب وہ ہمیں جہاد پہ جانے نہیں دیتے۔ رسول اسلام نے آواز دی، خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور جان لو کہ ایک دن کی خدمت 100 جہاد کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، عظمت دیکھے والدین کون بیان کر سکتا ہے؟ جہاں پہ پروردگار عالم نے اپنی عبادت کو رکھا، وہیں پہ فوراً والدین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی عظمت کیا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے باپ ماں زندہ ہیں، ہم کس کی خدمت کریں؟ رسول اسلام نے آواز دی، جا اپنے باپ کی اطاعت کر۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کی؟ جملہ سنیے گا، رسول اللہ ماں کی؟ کہ ماں کی اطاعت کی بات کر رہا ہے، ماں کی خدمت کی بات کر رہا ہے۔ ماں کی جتنے اس کائنات میں ذرات ہیں اور جتنے اس کائنات میں پانی ہے، اگر یہ سب اتنے ان کے سلوات والے محمد والے ایک اور سلوات والے محمد کہا تو ماں کی عظمت، ماں کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ کہا اس کائنات میں جتنے بھی ذرات ہیں اور جتنے بھی پانی ہے، جو بھی پانی کا حصہ ہے، اگر ان کے برابر بھی تو اپنی ماں کی خدمت کرے تو ایک دن وہ کہ جب تو اس کے بطن میں تھا اور اس نے تیرے بوجھ کو دھویا تھا، ایک دن کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، ایک دن کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، تو یہ والدین ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ کون ہے جو والدین کی عظمت کو بیان کرے۔ پوچھنے سوال کرنے ایک عابد ہے، ایک بزرگ کے 2 بیٹے ہیں، ایک دن رات عبادت میں مصروف ہے، والدین بزرگ ہیں، والدین کو ضرورت ہے کسی خدمت گزار کی، 2 بیٹے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ ایک بیٹا دنوں رات عبادت الہی میں مصروف ہے، وہیں پہ دوسرا بیٹا والدین کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک وقت آیا کہ سجدے میں گیا اور اپنی مغفرت کی دعا کر رہا تھا، دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا ایک آواز سنائی دی کہ تیرا بھائی میرے نزدیک سب سے محبوب ترین ہے،
میں نے تیری تمام عبادتوں کا صلہ تیرے بھائی کو دے دیا. وہ تعجب سے پوچھنے لگا خواب میں، پروردگار میں نے بڑے مشقتوں سے سجدے کیے، نمازیں پڑھی، اور تو نے سارا صلہ میرے بھائی کو دے دیا، اور تیرے نزدیک سب سے محبوب ترین میرا بھائی ہے، میں کچھ بھی نہیں. کہاں کا وجہ؟ کہا تو نے میری عبادت کی، مجھے تیری عبادت کی ضرورت نہ تھی. توجہ کیجئے گا، تو نے میری عبادت کی، مجھے تیری عبادتوں کی ضرورت نہیں تھی، میں بے نیاز ہوں، لیکن تیرے والدین کو تیری ضرورت تھی، تو میری عبادت کرتا رہا، تیرا بھائی اپنے والدین کی خدمت کرتا رہا. صلوات پڑھے محمد والے. تو میری عبادت کرتا رہا جبکہ مجھے عبادت کی ضرورت نہ تھی. تیرا بھائی اپنے والدین کی خدمت کرتا رہا، تیرے بھائی کو، تیری والدین کو تیری خدمت کی ضرورت تھی. لہذا اگر تو صرف واجبات کو انجام دے کر اپنے والدین کی خدمت میں لگا رہا تو اس سے کہیں زیادہ ثواب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی، یہ والدین ہیں جو جنت میں جانے کا بھی سبب بنتے ہیں اور جہنم میں جانے کا بھی. یہ والدین تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے. رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کر لو. اگر اپنے جہنم کو اپنا مقدر بنانا چاہتے ہو تو پھر اپنے والدین کی نافرمانی کرو. اگر جنت چاہیے تو اپنے والدین کو راضی رکھو، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو. عزیزان محترم، یہ والدین ہیں. پوچھا یا رسول اللہ، میں نے بیان کیا، پوچھا یا رسول اللہ کس کی اطاعت کروں؟ کہا باپ کی. پھر ماں کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ ماں کی اطاعت کر، لیکن تو ماں کا صلہ ادا نہیں کر سکتا. جو ماں نے تیرے ساتھ کیا ہے وہ ایک دن 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، ایک دن جو تجھے وہ پیٹ میں رکھ کر چلی ہے یا تکلیف برداشت کیا ہے، اس ایک دن کی اجرت ادا نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، یہ ماں ہے. کون بیان کر سکتا ہے ماں کی؟ عزیزان گرامی، جہاں پہ ڈھیر ساری مشقتیں اور زحمتیں باپ کی ہیں، وہی مجھ سے کہیں زیادہ ماں کی ہے. توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید نے تو کہیں باپ کے بارے میں بیان ہی نہیں کیا. جب بھی بیان کیا دونوں کو ساتھ لیا، لیکن ماں کے بارے میں اکیلے بھی بیان کیا. باپ کے بارے میں آپ مجھے نہیں دکھا سکتے جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ باپ کے بارے میں یہ کہا ہو فلا 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 فلا، لیکن ماں کے بارے میں کہا کہ تمہیں کس طریقے سے اس نے 9 مہینے رکھا اپنے پیٹ میں، کس طریقے سے تمہیں پیدا کیا، کس طریقے سے تمہیں دودھ پلایا. یہ ساری باتیں باپ کے بارے میں نہیں. پروردگار کیوں ماں کا تذکرہ خوب کیا، باپ کا کیوں نہیں؟ باپ بھی زحمتیں اٹھاتا ہے، باپ بھی مشقتیں اٹھاتا ہے. عزیزان محترم، ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں کہ جب پروردگار عالم نے ماں کی محنتوں کو دیکھا اور باپ کی مشقتوں کو دیکھا اور دونوں کو پلڑے پہ رکھا تو ماں کی محنت اتنی وزنی نظر آئی کہ باپ کا تذکرہ ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی، یہ والدین ہیں. کون بیان کرے ان کی حقیقت؟ جس کے لیے پروردگار عالم نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، کہ انہیں اف تک نہ کہو. بعض افراد، بعض اولادیں، خدا کی قسم ہم نے مشاہدہ کیا ہے اور آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا کہ کیسی کیسی اولادیں دنیا میں موجود ہیں. والدین کا قرض، والدین کی اہمیت نہ کوئی قرض اتار سکتا ہے نہ اہمیت بیان کر سکتا ہے.
چوتھے امام فرماتے پروردگار اے میرے خدا، صحیفہ سجادیہ میں 24ویں دعا، اے میرے پروردگار عالم، میرے والدین سے مجھے ایسے ڈرا کہ جیسے رعایا ظالم و جابر حکمران سلطان اور بادشاہ سے ڈرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مولا فرماتے ہیں میرے پروردگار بارے الہ، میرے والدین کو بخش دے، ایسے بخش دے کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے بچپنے میں ایسے رحم فرما کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر میرے بچپنے میں رحم فرمایا۔ اور پھر آگے فرمایا مولا نے کہ پروردگار ایسے ان کے گناہ کو بخش دے، اور اگر تو انہیں بخش چکا ہے تو انہیں میرا شفیع قرار دینا۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر تو انہیں بخش چکا ہے، ان کی بخشش ہو چکی ہے، تو تو انہیں میرا شفیع قرار دینا، اور اگر ان سے پہلے تو نے مجھے بخش دیا ہے تو مجھے ان کا شفیع بنا دینا۔ اللہ، جملہ دیکھیں امام کا، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، امام بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے امام، عزیزان گرامی، یہ ہے والدین، یہ ہے ماں، یہ ہے باپ۔ ایسے والدین پروردگار عالم نے جہاں خود کی بات کو بیان کیا، وہیں پہ فوراً والدین کے حوالے سے بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جس طریقے سے اپنے بارگاہ میں بلایا، اسی طریقے سے کہا کہ جب تم اپنے والدین کے پاس جانا تو ایسے 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 ایسے۔ عزیزان گرامی، یہ والدین ہیں، اور عزیزان گرامی سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بس میں آخری نظر پہ وقت مسائل، سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ تربیت کی ہے، کہ جیسی بچوں کی تربیت کی جائے گی، جیسے تربیت کی جائے گی ویسے ہی بچہ ہوگا۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ماں کا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آخری بات، کہ سب سے بڑا کردار جو ہے وہ ماں کا ہے۔ ماں جتنی بہتر تربیت یافتہ ہوگی، بچے اتنے ہی زیادہ تربیت یافتہ ہوں گے۔ اور فرمایا آپ نے، ماں جتنی بہتر اور جتنی افضل تربیت یافتہ ہوگی، اتنے ہی زیادہ بہتر بچے تربیت یافتہ ہوں گے۔ اس لیے کہ 24 گھنٹہ باپ گھر میں نہیں ہے، باپ نے بچے کو ماں کے حوالے کر دیا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے تمہیں تربیت کرنی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے کیسی تربیت دیا۔ عزیزان محترم، اور اسی لیے علماء بیان کرتے ہیں، ایک میسج اور انشاءاللہ وقت مسائل، علماء بیان کرتے ہیں کہ جے میرے نوجوانوں، جب تم اپنے رشتے کے لیے اپنے کوئی شریک حیات تلاش کرنا تو یہ یقین رکھنا اور یہ جان لو کہ شریک حیات کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی ماں تلاش کرنا۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرنا، اس لیے کہ اس کی آغوش میں تمہاری پوری نسل پروان چلنے والی ہے۔ اپنے بچوں کی ماں تلاش کرنا، اس لیے کہ اس کی آغوش میں تمہاری پوری نسل کی پرورش ہونے والی ہے۔ لہذا ماں کا کردار جتنا بلند ہوگا، بچوں کا کردار اتنا ہی بلند ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ ماں ہی تھی، یہ ماں کا کردار ہی تھا جو کربلا کے میدان میں سامنے موت ہے، لیکن مائیں یہ کہہ رہی ہے کل قربانی کا دن ہے، کل قربانی کا دن ہے۔ لہذا خبردار، اپنی جان کو عزیز قرار نہ دینا،
یہ تربیت کا اثر تھا کہ چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، ہر یہ کہہ رہا تھا اماں کل کا سورج نکلنے دو، پھر دیکھنا کہ ہم کس طریقے سے اپنے آقا حسین پہ جان کو قربان کرتے ہیں۔ عزادارو، امام حسین کا قافلہ، آج مجھے ایک صحابی امام حسین کا مسائل پڑھنا ہے، کون صحابی جسے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں امام حسین سے ملے۔ امام حسین جب مکے سے چلے ہیں اور منزل خالدیہ پہ قافلہ رکا ہے تو کیا دیکھا کہ کچھ دور پہ خیمہ نصب ہے۔ روایت کی فکر یہ ہے امام بنفس نفیس اس خیمے کے قریب گئے، کیا دیکھا ایک ضعیفہ ہے۔ پوچھا تم یہاں اس صحرا میں تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ ضعیفہ نے کہا میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور میری ایک بہو ہے۔ امام نے کہا اچھا، کہا خرچ وغیرہ؟ کہا میرا گوسفند کا کام ہے، اسی سے خرچ چلتا ہے۔ پھر امام کہتے اچھا یہ بتاؤ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ ضعیفہ کہتی ہے مشکل ہے۔ کہا کس بات کی؟ کہا یہاں سے پانی بہت دور ہے۔ عزادارو، امام حسین کے سامنے بات آئی مشکل کی، وہ بھی پانی کی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے ضعیفہ کو لیا، کہا میرے ساتھ چلو۔ روایت کے فقرے ہیں امام پشت خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد ایک پتھر کو ہٹا، ایک پتھر تھا، ایک امام حسین کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے سے پتھر کو ہٹایا۔ اب جو پتھر کو ہٹایا تو چشمہ جاری ہوا، آب گوارا چشمہ جاری ہوا۔ جب اس کیفیت کو دیکھا ہے ضعیفہ نے، کہا آپ کون؟ کہا میں حسین ابن علی۔ کہا کون حسین ابن علی؟ کہا حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ کہا پھر اور کچھ وضاحت کیجئے۔ کہا میں پیغمبر کا نواسا۔ عزادارو، کون ہے یہ ضعیفہ؟ وہب کلبی کی ماں۔ کہا میں پیغمبر کا نواسا ہوں۔ عیسائی ہے ضعیفہ، ابھی ایمان نہیں لائی، مسلمان نہیں ہوئی، لیکن جانتی ہے رسول خدا کون ہے۔ اچھا پیغمبر کے نواسے ہے؟ کہا ہاں۔ امام جانے لگے، جب جانے لگے تو امام نے کہا کہ جب تیرا بیٹا آ جائے تو اسے میرے پاس بھیج دینا، مجھے یاور کی ضرورت ہے، مجھے مددگار کی ضرورت ہے، مجھے ناصر کی ضرورت ہے۔ عزادارو، روایت کے فقرے یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کا بیٹا آیا۔ اب جب بیٹا آیا ہے خیمے میں پانی کو دیکھا، خیمے میں پانی کو دیکھا، ماں سے پوچھا یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ ماں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ ماں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب یہ تینوں ماں بیٹے بہو امام حسین کے خیمے کی طرف چل دیے۔ خیمے میں پہنچے، امام نے اپنا پورا مقصد بیان کیا اور ایک مرتبہ ان تینوں نے امام کے ہاتھوں پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ لو عزادارو، قافلہ کربلا پہنچ گیا، قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ وہب کلبی کی ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے 25 سال کے ہیں وہب کلبی، جب امام سے ملاقات ہوئی تھی 9واں دن تھا شادی کا، ابھی شادی کر کے آئے تھے کربلا میں، 10 محرم کو 17واں دن ہے وہب کلبی کا۔ ماں کہہ رہی ہے میرے لال کل قربانی کا دن ہے، مجھے سرخرو کر دینا۔ ہاں عزادارو، صبح عاشور نمودار ہو گئی، حسین کے جانثار مقتل میں جانے لگے۔ ایک مرتبہ ماں نے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا اور امام حسین کے قریب آنا چاہتی ہے کہ وہب کلبی کی زوجہ نے دامن کو تھام لیا، وہب کلبی کی زوجہ نے دامن کو تھام لیا اور تھامنے کے بعد یہ نہیں کہتی وہب میرا کیا ہوگا، مجھے بیاہ کر لائے ہو، میرا کون سہارا ہوگا، اللہ رے معرفت، یہ نہیں کہتی وہب میرا کیا ہوگا، بلکہ ایک جملہ کہتی وہب میں جانے کے لیے نہیں روک رہی ہوں، لیکن وہب وعدہ کرو، ارے جب تم شہید ہو جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، اے وہب ارے جنت میں مجھے بھولو گے نہیں۔ وہب نے وعدہ کر
لیا. نہیں نہیں میں تجھے نہیں بھولوں گا. زوجہ وہب کہتی ہے وہب ایسے نہیں, امام سے ضمانت دلاؤ. لو عزادارو, امام کے پاس وہب کی ماں, وہب کی بیوی اور وہب امام کے پاس آئے. ارے ایک مرتبہ ام وہب نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, مولا ارے بیوہ کا ہدیہ ہے, رد نہ کیجیے گا. مولا بیوہ کا ہدیہ ہے, رد نہ کیجیے گا. ایک مرتبہ وہب کو اجازت ملی, لیکن زوجہ وہب کہتی ہے مولا میں وہب کو روکنے نہیں آئی ہوں, مولا آپ سے دو گزارش ہے. بس عزادارو ختم ہو گئی مجلس. مولا آپ سے دو گزارش ہے. پہلی گزارش یہ ہے مولا ارے وہب مقتل میں جا رہے ہیں, مجھے پتا ہے وہب شہید ہو جائیں گے. اے مولا ارے جب وہب شہید ہو جائے تو مجھے اتنی اجازت دے دیجئے گا, میں آپ کے اہل بیت کے کنیزوں میں شمار ہو جاؤں. مولا خاموش رہے. پھر ایک مرتبہ زوجہ وہب کہتی مولا ارے وہب شہید ہو کے جنت میں چلے جائیں گے. اے مولا ارے میں چاہتی ہوں جنت میں وہب ہمیں نہ فراموش کرے. ارے مولا نے کہا اے زوجہ وہب ایسا ہی ہوگا. عزادارو سنو گے مقتل کے فکر یہ ہے. زوجہ وہب ہانیہ کی آواز میں اتنا درد تھا, ارے مولا زارو قطار ہو رہے ہیں. عزادارو وہب مقتل میں آئے, جنگ کرنی شروع کی. ارے 25 سال کا جوان ہے, زخموں سے چور. ایک مرتبہ دوبارہ خیمے کی طرف پلٹا, ماں کو دیکھا, اماں ارے راضی ہو گئی, اماں راضی ہو گئی. ماں نے آواز دی میرے لال ایسے نہیں, میرے لال ایسے نہیں, جاؤ قربان ہو جاؤ. عزادارو لیجئے مقتل میں دوبارہ آئے وہب. ارے ایک مرتبہ ظالموں نے حملہ کیا, وہب کا ہاتھ قلم ہوا, اسیر کر لیا گیا وہب کو. ارے عمر سعد کے پاس لایا گیا. عمر سعد نے حکم دیا ارے سر کو قلم کر دیا جائے. وہب کا سر قلم کیا گیا. ارے ماں کے خیمے میں سر کو پھینکا, ماں نے سر کو اٹھایا, سینے سے لگایا, آسمان کے جانب سر کو بلند کیا. اے پروردگار ارے تیرا بڑا شکریہ. اور یہ کہہ کر ام وہب نے اپنے بیٹے کے سر کو پھر مقتل میں پھینک دیا. عزادارو اسی اسنا میں زوجہ وہب ارے وہب کے لاشے پہ پہنچ گئی, لاشے پہ بیٹھی, آواز دی اے وہب ہنیئا لکل جنہ, اے وہب ارے جنت مبارک ہو. عزادارو اب یہ گفتگو کر ہی رہی تھی, ارے گرزے آئینی وہب کی بیوی کے سر پہ, ارے وہب کی بیوی وہیں پہ انتقال کر گئی. ارے عزادارو اب سمجھ میں آیا, ارے جب وہب کی بیوی نے پہلی گزارش کی تھی اے مولا ارے مجھے اتنی اجازت دے دیجئے گا کہ میں آپ کے اہل بیت کی کنیزوں کے ساتھ ہو جاؤں. ارے مولا جانتے تھے اے زوجہ وہب ارے تو زندہ رہے گی تب تو میرے اہل بیت کی کنیزوں میں شمار کی جائے گی. اے زوجہ وہب ارے تو وہب کے ساتھ سانس ڈالے گی. میں کہوں گا اے زوجہ وہب ارے شوہر کو اس حالت میں دیکھا, برداشت نہ کر سکی. ہائے ربا, ہائے حسین, ارے اپنے آنکھوں کے سامنے ادھر کے گھوڑے ادھر, حسین کا جسم ناظرین گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوتا رہا. اے میرے پروردگار, ہائے میرا وارث, ہائے میرا. حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ تکبیر کی تلاوت فرما کر سید ابو الحسن ابن سید عظیم حسین
سید مسعود حیدر ابن سید آغا حیدر مرحوم کی ارواح کو